الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس غم ہم رحیم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين السلام عليك يا أبا الزهراء رحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ اور کربلائے معلیٰ میں وہ مکان کہ جس مکان پہ آنے کی حسرت ہر مومن و مومنہ کو ہوا کرتی ہے، یہ نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابی الفضل العباس علیہ السلام کا حرم مطہر۔ ناظرین کرام، کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی ٹرانسمیشن یا کاشفر کرب کے عنوان سے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم ہر شب ہفتہ کو یعنی آج کی رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم کو خدا کی ذات نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کی زیارت کو قریب سے کر سکیں، لیکن ہمارے وہ بہن بھائی، ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ جاننے والے، ہمارے وہ مومنین کہ جن کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ایمانی ہے کہ جو دنیا کے جس بھی کونے میں ہو مومنین ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے مومنین کی ارواح بھی اس جگہ پہ پہنچیں، روحانی تعلق قائم ہو جائے دنیا کے ہر کونے کے ساتھ کربلائے معلیٰ کا۔ چونکہ عید کا موقع ہے اور آج پہلا دن تھا عید کا، تو سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ خدا کی ذات ہماری اس عید کو، اس قربانی کو اور اس حج کی سعادت کو کہ جس کا موقع دنیا بھر سے حجاج کرام کو ملتا ہے، خدا کی ذات ہم سب کو بھی یہ موقع عطا فرمائے، اور خصوصاً جب عید قربان ہو جاتی ہے اور حج کے اعمال تمام ہو جاتے ہیں تو جو خوشی حاصل ہوتی ہے حجاج کرام کو ایک بڑا وظیفہ انجام دے کر وہ خوشی ہم سب کو بھی نصیب ہو۔ دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب اور ہم سے جڑے رہیے۔ کاشف الکرب وجہ حسین السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے مل کر حرم مطہر ابی الفضل عباس علیہ السلام میں دست دعا کو بلند کرتے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ باب الحوائج ہیں، ان کی بارگاہ میں آ کر اگر دعا کی جائے خدا کی بارگاہ میں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دروازہ حوائج ہے ابی الفضل عباس علیہ السلام۔ آئیے دست دعا کو بلند کریں اور ایک ہی دعا کے طلبگار ہوں، چونکہ عید ہے اور عید کے موقع پر رسم ہے، رواج ہے کہ ہم عیدی مانگتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کی عیدی آج طلب کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، اور ہمارے پروگرام کے پہلے کالر ہیں جناب مولانا سید عمران نقوی صاحب تنزانیہ سے، ہماری مہمان شخصیت ہے، ان سے ہم بات بھی کریں گے اور کچھ گفتگو بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مولانا عمران نقوی صاحب، خیریت سے؟ آپ انشاءاللہ عید مبارک آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ، شکر خدا، آپ کی دعائیں، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، سلامت الاعمال انشاءاللہ۔ اے قبلہ، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم فقط زیارت نہ کریں ہر مناسبت پہ، بلکہ دنیا بھر میں خدمت دین انجام دینے والے علماء کرام بھی ہم سے جڑیں، ان کو بھی ہم زیارت کا موقع دیں اور ان کی گفتگو بھی سنیں۔ میں چاہوں گا کہ زیارت ابی الفضل عباس سے آپ آغاز کریں، اپنے دل کی آواز کو بارگاہ ابی الفضل عباس میں پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بے حد ممنون و متشکر ہوں، اور یہ میرے لیے بے پناہ باعث سعادت ہے کہ اس بارگاہ ملکوتی میں آپ موجود ہیں، اور آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میری آواز میں حضرت ابی الفضل عباس سکائے سکینہ سرکار وفا کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں اپنا سلام پہنچا سکوں، اپنا عرض عقیدت پہنچا سکوں۔ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا اخ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن تم، خدا کی ذات آپ کی ان دل سے نکلی ہوئی کلمات کو قبول و منظور فرمائے، اور جلد از جلد آپ کو زیارت اربعین کے موقع پر یا عاشورہ کے موقع پر زیارت نصیب فرمائے۔ محترم عمران نقوی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کا بھی کیا جائے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ تنزانیہ میں جو مومنین ہیں، جو عاشقان سید الشہداء ہیں، جو شیعان علی علیہ السلام ہیں، ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہے عید کے موقع پر، اور کیسے منائی جاتی ہے عید؟ تھینک یو۔ الحمدللہ، باقی مسلمان اور مومنین کی طرح تنزانیہ میں بھی ایک تو آج کے دن عید سعید قربان تھی، اور الحمدللہ تمام مومنین اور مسلمانوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس جو ہے عید سعید قربان کو منایا، نماز عید میں شرکت کی، اور پھر اس کے بعد قربانی کی، اور قربانی کے گوشت کو سنت پیغمبر اسلام اور فراہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ریلیٹیوز اور فرینڈز اور دوستوں کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ چیز مجھے کثرت سے یہاں دیکھنے کو ملی کہ یہ لوگ جو تھے وہ فقط اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ اپنے فریج میں زیادہ گوشت جو ہے وہ رکھ لیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قربانی کا جو ایک مین حکم آیا ہے رسول خدا کی طرف سے، کہ جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، اگر اس کی نیت خالص ہو اور اخلاص کے ساتھ کرے اور میرے فرمان پہ عمل کرے، تو پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ قطرہ پائے بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی زندگی میں برکت اور خیر آ جائے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ چیز بار بار دیکھنے کو ملی کہ یہاں کے مومنین نے وہی قربانی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت محرومین تک پہنچے، مستضعفین تک پہنچے، اور نیڈی لوگوں تک پہنچے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد تھی، یہاں سے 2 سے 3 گروپ کربلا زیارت کے لیے عازم ہوئے تنزانیہ سے، جو بھی اس وقت بھی کربلا میں ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم عرفہ بھی ابا عبداللہ الحسین کے بارگاہ میں کریں، اور عید قربان بھی انہی کے پاس، تاکہ ان کی وہ حقیقی قربانی کی یاد انہی کی بارگاہ میں منا سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا کی ذات
آپ کو اور تنزانیہ کے مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جس عقیدت کا اظہار آپ نے کیا اور مومنین نے کیا وہ عقیدت بھی بارگاہ خداوندی میں بحق ابی الفضل العباس قبول و منظور ہو۔ قبلہ آپ کی آواز اس وقت حرم مطہر ابی الفضل العباس سے پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ کا بھی ایک پیغام جائے پوری دنیا تک، اور حج اکبر کا بھی ایک پیغام جائے، اور آخر میں پھر ایک عید اللہ الاکبر کا بھی پیغام پوری دنیا تک جائے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں مولانا سید توصیف نقوی صاحب عید قربان اپنے اندر بہت سارے میسیجز لیے ہوئے ہے۔ عید قربان جہاں ہمیں حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی، ان کے ایثار و سیکریفائس، ان کی مقاومت اور ریزسٹنس کی یاد دلاتی ہے، وہیں ایک خاندان کے جو راہ خدا میں تھا ان کے ایمان محکم، خدا پر توکل اور ان کے اخلاص کی بھی یاد دلاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ عید سعید قربان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آپ آئیں خود حتیٰ یہ بہت بڑا دن ہے کہ جس دن کو پھر جب امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب رسول خدا کو یوں عید قربان کو بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ جس میں وہ یوں فرما رہے تھے کہ ایھا الناس تمہیں پتہ ہونا چاہیے آج کا دن بہت بڑی حرمت رکھتا ہے، یوم حرمتہ عظیمہ وبرکتہ معمولہ، یہ وہ دن ہے کہ جو بے پناہ بابرکت ہے تمام خلق کے لیے، یہ وہ دن ہے کہ جس کی برکت کی امید ہر ذی روح رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بلیسنگ نازل ہوتی ہے وہ بلیسنگ اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ روح زمین پر بسنے والی ہر چیز اللہ کی برکت کو کی امید رکھتی ہے۔ وَالْمَغْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوَّةٌ، اور پھر فرماتے ہیں اللہ اتنی مغفرت نازل کرتا ہے، اتنی بخشش نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں پہ کہ پھر اس مغفرت کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے، یعنی ہر گناہگار اس مغفرت کی امید رکھ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یوں میرے حبیب نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی بندہ خلوص کے ساتھ آج کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ آج کا دن جہاں بہت بڑی عید ہے، ایک دوسرے کو ملنا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، وہیں آج کا دن خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرنے، کیونکہ آج کے دن کو اللہ نے اسپیشل دن قرار دیا ہے کہ آج کے دن جو بھی بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، میں اس کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اور پھر فرمایا آج کا دن وہ دن ہے فاکثروا ذکر اللہ، اس دن کو ذکر و یاد خدا کے ساتھ گزارا جائے اور بارگاہ پروردگار میں استغفار اور توبہ جو ہے وہ کی جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے ایک نئی لائف عطا کرتا ہے، ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے کہ جس نئی زندگی میں انسان قرب خدا اور لقاء خدا اور رضا خدا کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ سلامت ہے عمران صاحب، ایک مختصر سا کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جو اس کا آپ کو شاید احساس ہو رہا ہوگا، بار بار کالز آ رہی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر سا میسج حج کے حوالے سے بھی پوری دنیا تک آپ کی زبان سے پہنچا سکے از باب حرم مطہر ابی الفضل العباس۔ دیکھیں اسانتم تھینک یو، حج اللہ الاکبر اور ایک کیونکہ واجب اور ایک الہی فریضہ ہے، اور حج کی اپنی فلسفیز ہیں اور حج کے اندر بے پناہ میسیجز اور معلومات موجود ہیں۔ حج جہاں فریضہ الہی کی ادائیگی ہے وہیں ایک بڑا نمبر مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گیدرنگ سے اور اس اجتماع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کی طاقت بڑھے، مسلمین کی طاقت بڑھے، اور اس گیدرنگ کے ذریعے سے سب جمع ہونے کے ذریعے سے جو مستضعفین ہیں دنیا کے اندر، تو وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، تمام مسلمان جمع ہو کر ظالم کے اگینسٹ کھڑے ہوں، مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھیں، ان کو سپورٹ کریں، کہ جو اس وقت روح زمین پر جنوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ایک قتل انسانیت ہو رہی ہے غزہ و فلسطین کے اندر، میں سمجھتا ہوں حج کے مسلمانوں کے لیے جو حج کو آرگنائز کر رہے ہیں یا جو یہ پورا حج کا سسٹم ہے، تمام مسلمان ایک آواز ہو کر غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ سلامت رہیں، اور یقیناً یہی پیغام وحدت ہے اور پیغام قوت و ہیبت ہے کہ جو پوری دنیا میں جانا جائے۔ قبلہ عمران صاحب انشاءاللہ آپ سے مزید بھی ہم رابطے میں رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی آواز تنزانیہ کے مومنین کی آواز کو حرم مطہر سے پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ بہت سارے کالرز ویٹنگ لسٹ میں اور بار بار ان کی کالز آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے دوبارہ۔ جزاک اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں ایک لاسٹ میسج ضرور ان 2-3 دنوں کے حوالے سے
اور وہ میرا نہیں ہے, وہ ہمارے 9th امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے. علیہ السلام. امام فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آج کا دن بھی عید کا ہے, کل کا دن بھی عید ہے, پرسوں بھی عید ہے. تو مسلمانوں کے لیے ہمارے 9th امام نے, امام محمد تقی نے جو میسج دیا ہے, امام فرماتے ہیں کہ ایک افضل عمل عید قربان ہے, قربانی کرنا ہے. دوسرا افضل عمل ہے مشیو فی بر الوالدین, کہ انسان اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائے, ان کو خوش کرے, ان کو راضی کرے, ان کو تحائف اور گفٹ دے. دوسرا ہے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار کسی بھی وجہ سے قطع رحمی کر چکا ہے, تم جاؤ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور تم اس کو سلام میں ابتدا کرو. اور 5 نمبر پہ امام فرماتے ہیں کہ تم اسی قربانی کے گوشت کا اگر تمہارے لیے ہو تو افضل عمل یہ ہے اس کا کھانا بناؤ, ہمسایوں کو, محتاجوں اور یتیموں کو کھلاؤ. تو یہ چیز وہ ہوگی کہ خدا اپنی برکت اور رضا کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دے گا. احسنت بارک اللہ. بہت بہت شکریہ محترم عمران نقوی صاحب سے تنزانیہ سے ہمارے ساتھ. خدا کے ساتھ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے اور تمام تنزانیہ کے مومنین کے لیے بارگاہ ابوالفضل عباس سے ہمارا بہت بہت سلام. جزاکم اللہ. ناظرین کرام, ہمارا سلسلہ گفتگو بھی جاری رہے گا اور کالز کا سلسلہ چونکہ شروع ہو چکا ہے. ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں. ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اور ہر اسی شب ہفتہ کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے وائس میسیجز, ویڈیو کالز کا بھی ہمیں انتظار رہتا ہے. ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ان نمبرز پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, وائس میسیج اور ویڈیو میسیج بھی سینڈ کر سکتے ہیں. چونکہ عید کا موقع ہے اور حج کا موقع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے آقا کی مولا پہ سلام رقم کر سکیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی بلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. السلام علیکم یا علی مدد. لبیک یا حسین. یا کاشف الکرب. یا کاشف الکرب. میں علی عرض کر رہا ہوں توسیع بھائی لاہور سے. جی علی صاحب, سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم سلام اور عید مبارک. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ خیر. آپ کو بھی اور تمام مومنین و مومنات کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. مولا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم عجل لی ولیجک الفرج. توصیف بھائی, الحمدللہ کہ آپ کے تھرو میری یہ کال آج کے دن دوبارہ اس انتہائی اہم دن مولا کی بارگاہ میں اس کال کے لیے اور میری آواز پہنچ رہی ہے. سلامت رہے. میں آپ کا کربلا اردو کی ساری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں. مولا کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اب عید آج سے ٹھیک 1 ماہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی قربانی کا دن بھی ہے, بے شک ذبح عظیم. روز عاشور. بالکل. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کی جو فلسفی ہے, اس کا فلسفہ ہے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا کے سچے عزاداروں میں ہمیں قرار دے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا. اور میری والدہ سعیدہ آغا, میرے کچھ عزیز ہیں رافع, ڈاکٹر جہانگیر عالم, مصطفیٰ, ان کے لیے سب کے لیے دعا, تمام مومنین و مومنات کے لیے. اور میں میرے سامنے اسکرین پہ یہ مولا کے حرم کے خادمین ہیں, ان کو دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مولا یہ شرف ہمیں بھی بخشیں, ہمیں بھی اپنے در کی خدمت کا موقع دیں اور میرے خانے کے لیے دعا. جزاک اللہ خیر. سلامت اور مومنین کے لیے سب کے لیے دعا. محترم علی صاحب, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے احساسات اور جذبات کو بھی منتقل کرنا چاہیں گے پوری دنیا تک. جی علی صاحب, آپ ہماری بات سن رہے ہیں کیا؟ جی بالکل. علی صاحب, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے شہر میں اور بالخصوص پاکستان میں عید الاضحیٰ کس جوش و خروش کے ساتھ منائے گی؟ الحمدللہ مومنین اور مومنات اس میں بھرپور اپنی طرف سے رول پلے کرنے, جو ہماری قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسے جیسے یہ سال گزرتے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ کی پہنچ سے ریت سے قربانی باہر ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں اس سلسلے میں حکومت کو اور جو متعلقہ حکام ہے, ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کریں اور ان کی پرائسز کو مانیٹرنگ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کر سکیں اور وہ جو گوشت ہے وہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچ سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور یہ ہر سال یہ پرابلم پرسسٹ کرتی ہے. تو بہت بہت شکریہ محترم علی صاحب, خدا آپ کو ہمارے پروگرام کی رونق بنے. اور پہلے کالر تھے ہمارے ساتھ لاہور سے,
دعا گو ہیں آپ سب کے لیے بھی، اور بھی کالرز کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے. نیکسٹ کالر اگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں قبل اس کے کہ نیکسٹ کالر ملے. جی بسم اللہ. میرے خیال میں ایک بریک ہم لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب از کربلا مولا، از کربلا ٹی وی اردو. کاشف الکرب وجہ حسین. دلع لسان الصباح بنطق تبلجه السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا قتيل العبرات. السلام عليك يا وارث آل صحبة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کاشف الکرب وجہ حسین. رجم اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بین یدیہ. دوبارہ آپ کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. پروگرام ہے یا کاشف الکرب از سرزمین مقدس کربلا. کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا کاشف الکرب، السلام علیکم یا غالب الستار، نصیبہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. جی آج کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج تو عید کا دن ہے، بتائیے کیا کہیں گے آج؟ میں نارو سے ماما جعفر میری بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ربائی سنانی ہے. ربائی سنانی ہے جعفر نے، انشاءاللہ اچھی سی ربائی سنائیں. بسم اللہ کریں. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سمجھ جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ایک مولائی جہاں میں 100 پہ باری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں پہ 100 پہ باری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. احسنتم. ناروں کا صدر نئے حاضری. یا علی بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی ربائی اللہ ماجنے والی کلفر، اللہ کی توفیق پر. احسنتم. جعفر تھے ہمارے ساتھ، جعفر مہدی ناروال سے. بہت پیاری ربائی آپ نے سنائی، اور ہمیں انتظار رہتا ہے ان بچوں کا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کربلا ٹی وی اردو سے کرتے ہیں. آپ بچوں کی کالز کا ہمیں خصوصی طور پر انتظار رہتا ہے. ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. نمبرز پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام کی رونق بن سکتے ہیں. ہمیں کال کا بھی انتظار رہے گا. آج چونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو موقع دیتے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. جی بسم اللہ کیجیے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی
جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید حیدر جعفری بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان. جی محترم جعفری صاحب خوش آمدید. اہل کراچی کی خدمت میں بہت بہت سلام اور عید کی خوشیاں مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اے میرے مولا پاک مولا حسین آپ کو عید مبارک ہے میرے مولا حسین. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا نبی صالح المطیع اللہ و رسول. حسن اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ حضرت عباس علیہ السلام کا امام زمانہ کی حرمت الہ امین الہ امین حضرت زہرا سلام علیہ کا ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے. الہ امین الہ پروردگار تجھے واسطہ آخری دعا تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام علیہ کا کہ میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جعفری صاحب آپ نے جناب سیدہ کا نام بہت زیادہ لیا ہمارے اس پروگرام میں اور اس کال میں. کوئی خاص تعلق ہے، کوئی خاص ربط ہے تو بتائیے گا. جی قبلہ حضرت زہرا سلام علیہ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو میرے دل کو چھوتا ہے، آنسو آتے ہیں، اللہ اللہ گریا آتا ہے. تو حضرت زہرا سلام علیہ کا نام بھی لیتا ہوں. بے شک بے شک یقین کیجئے گا جو شخص بھی لیتا ہے جناب سیدہ کا نام تو تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جدہ ہیں، والدہ بھی ہیں اور جدہ بھی ہیں، تو یقیناً ائمہ معصومین کی بھی مدد اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خدا کی ذات آپ کو جناب سیدہ بلکہ مادر سادات کے صدقے میں آپ کی جتنی بھی نیک حاجات ہیں قبول و منظور فرمائے اور جس طرح جناب سیدہ چاہتی ہیں ویسے ہی آپ بھی اور ہم سب بن سکے. ہمارے ساتھ سے جعفری صاحب کراچی شہر سے، اور کراچی شہر میں بھی ماحول بہت اچھا ہوتا ہے قربانی کا، اور یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے قربانی کا. اور یہ فقط جانوروں کی قربانی تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر اس چیز کی قربانی دینی چاہیے کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے، جو انسانیت کی بہبود کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا غازی عباس علمدار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. توصیف بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف بھائی میں پاکستان کے شہر نالول سے مسز شوزہ پسند بات کر رہی ہوں. بسم اللہ کیجیے. عید کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو عید کا دن ہے، میں آپ کو عید کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور الحمدللہ یہ بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ کربلا ٹی وی چینل والوں نے یہ انتظام ہمارے لیے کیا کہ ہم خود تو وہاں پہنچ نہیں سکے لیکن آپ کے توسل سے ہماری آواز مولا کے حرم تک پہنچ رہی ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں پروردگار عالم سے یہی دعا کروں گی، پروردگار ہم پہ یہ عنایت مزید ہو. اب جلد ہی دلبر زہرا کی دید ہو، تقدیر میں غلاموں کی روزے سعید ہو، وہ من اور چاہنے والوں کی عید ہو. ہم ان کے عید منائے تو بات ہے، مولا نماز عید پڑھائے تو بات ہے. اللہ جل ولی قلب پر تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے جب آپ کا یہ پروگرام ہوگا تو عید جدید کی شب ہوگی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دن بھی آپ بہترین طریقے سے یہ پروگرام لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ اس دن بھی ہم مولا حسین کو ان کے بابا کی جو انہوں نے ولایت کا اقرار کیا اس شب، اس کی بھی ہم اس ساتھ مبارکباد پیش کریں گے. کتنی خوبصورت شب ہوگی وہ. توصیف بھائی ہمیں اس کا بھی بڑا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین عید ہو، رات شب برات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوئی غم نصیب نہ فرمائے سوائے غم حسین کے. اے کریم پروردگار اگر تو غم حسین کو بانٹ رہا ہے تو ہم سب کے دامن میں ڈال دیں. تو پیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھیں اور دعا میں یاد رکھیے گا. التماس سے دعا. اللہ حافظ. کال کرنے کا اور بہترین بات کی کہ ہماری عید تبھی ہوگی جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا. اور ہم ہر عید پہ اپنے زمانے کے امام کی دعا کرتے ہیں. ہر مومن کو کرنی چاہیے. اپنی پہلی دعا بھی زمانے کے امام کے لیے کرنی چاہیے، اپنی آخری دعا بھی کہ جو سب سے اہمیت والی دعا ہوتی ہے وہ بھی امام کے ظہور کی دعا کریں. یقین کیجیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا کا رخ ہی بدل جائے گا. یہ جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہی ہے، انسانیت اور انسان کا قاتل بنتا جا رہا ہے، انسان کے لیے زمین کو تنگ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی. اور
اور امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. اور اسی وجہ سے ہر شخص، ہر مظلوم شخص آج کسی کا انتظار کر رہا ہے. کوئی ہے منجی بشریت کہ جو میری نجات کو آئے، کوئی ہے انسانیت کا مداوع کرنے والا کہ جو ہمارے دل کے غم کی دعا کرے. یہی وہ وقت ہوگا، ظہور امام زمانہ کا وقت ہوگا کہ جب اس دنیا میں ایسا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ جس کے لیے انسانیت ترس رہی ہے. انشاءاللہ ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر، ہر دعا میں، دعا سے پہلے، دعا سے بعد ہم سب کے لبوں پر یہ صدا، یہ دعا ہونی چاہیے: اے اللہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور فرما. کاشف الکرب وجہ حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دی پناست حسین. شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دی پناست حسین. شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دی پناست حسین. شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دی پناست. کاشف الکرب وجہ حسین. اللہم اجل ولیک الفرج. یہی وہ دعا ہے کہ جو ہمارے ہر پروگرام میں ہوتی ہے، ہر مومن و مومنہ کی لب پہ جاری ہوتے ہیں. پروگرام ہے یا کشف الکرب، اور اس میں موقع دیا جاتا ہے آپ سب کو کہ آپ اپنے درد دل کو بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں پہنچا سکیں، بارگاہ ابو الفضل العباس علیہ السلام میں پہنچا سکیں. یہ سلسلہ ہمارا چونکہ جاری اور ساری رہتا ہے، پورے سال انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، اور ہر مناسبت پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے درد دل کو بارگاہ ابو الفضل العباس میں پہنچا سکیں. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ایک دو باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. عید فطر کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اور عید اللہ اکبر کے حوالے سے. انسان جب خدا کی بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے، مطیع ہوتے ہوئے حاضر ہوتا ہے اور روزے کے ذریعے اپنی عبادت کو تمام کرتا ہے، اور اس کو جو چاشنی ملتی ہے بوقت افطار اور بوقت لقاء اللہ، تو اس چاشنی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور جب روزے مکمل ہوتے ہیں تو خدا کی ذات اس صائم کو، اس روزے دار کو ایک خوشی دیتا ہے، خوشی کا دن دیتا ہے کہ اے میرے روزہ دار، تو نے میری خاطر روزے رکھے، میری خاطر بھوک و پیاس کو برداشت کی. یہ روزے کے بعد عید کا دن تمہارے لیے خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کو بناؤ اور جھوم جاؤ. اور اس کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے. انسان حج بیت اللہ کرتا ہے اور پوری دنیا سے حجاج کا رخ ہوتا ہے مکہ المکرمہ کی جانب، اور حج کی بہترین اور سخت عبادت کرنے کے بعد جب انسان فارغ ہوتا ہے تو قربانی کے ذریعے اس کا اختتام ہوتا ہے. اور جب انسان قربانی کر بیٹھتا ہے تو وہ محرم سے محلل ہو جاتا ہے، احرام کی حالت سے نکل آتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو ایک نئی گویا کہ زندگی مل رہی ہوتی ہے، گویا کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل رہا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتا ہے. اسی طرح جب روزے قبول ہونے کے بعد عید الفطر آئی، اور جب حج کی عبادت قبول ہونے کے بعد قربانی آئی، تو دین مبین اسلام جب مکمل ہوتا ہے تو عید سعید غدیر آتی ہے. اور جب عید سعید غدیر آتی ہے تو مومنوں کے دل جھوم جاتے ہیں، مومنوں کے ذہن منتقل ہو جاتے ہیں اس ایک غدیری مجمع کی جانب کہ جو حج بیت اللہ الاکبر کر کے نکلا تھا اور غدیر خم کے مقام پر پہنچا تھا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا: من کنت مولا فہذا علی مولا. اور جو ہی یہ صدا نکلی تھی تو پورے مجمع سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی: بخن بخن لکا یبنا ابی طالب، اے فرزند ابی طالب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج کے بعد آپ اور ہمارے بھی مولا قرار پائے اور دنیا بھر والوں کے مولا قرار پائے. اور یہ جو لفظ مولا آج تک ہم ادا کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے ادا نہیں کرتے بلکہ یہ سنت رسول ہوتے ہیں. چونکہ آنے والے دن قریب ہے اور عید غدیر بھی قریب ہے، ایک ہفتے کے فاصلے پر ہے عید غدیر. جس طرح ہم نے عاشورہ کو زندہ رکھا اور امام حسین کے ذکر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اسی طرح ہم نے عہد کرنا ہے کہ عید غدیر کو بھی
ایسے منانا ہے کہ جس طرح ایک عید منانے کا حق ہے، کیونکہ یہ عید اللہ الاکبر ہے۔ اگر آج ہم عید غدیر کو صحیح معنوں میں عاشورہ کی طرح منائیں گے اور پوری دنیا میں پھیلا دیں گے تو یقیناً مولا علی سے محبت کرنے والوں کی اور راہ راست کا انتخاب کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام پھیل جائے، اور چونکہ علی امیر المؤمنین قسیم الجنت والنار ہے، اگر امیر المؤمنین کی محبت دلوں میں سما جائے گی تو خدا نے خود کہہ دیا تھا کہ مجھے جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ دعا گو ہے کہ خدا کی ذات آپ کے ایک ایک عمل کو قبول فرمائے، اور خصوصاً ان حجاج کرام کا سفر بخیر و عافیت کے ساتھ تمام ہو کہ جو اس وقت مکہ المکرمہ میں ہے، اور آپ تمام عزیزان کے لیے دعا گو ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب کے لیے بارگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام میں دعا گو بھی ہے اور نائب الزیارہ بھی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا۔ خدا حافظ و ناصر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بے حق اخیک الحسین، بے حق اخیک الحسین، کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بے حق اخیک الحسین، بے حق اخیک الحسین، شبیر کے چہرے سے ہم دور